دوستوں اور بزرگوں، یہاں میٹھی کھاڑی میں صابری مسجد میں یہ جمعہ سے پہلے جو حاضری ہوئی ہے، ایک بات آپ کو صحیح بتاؤں، میں اس لیے یہاں پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایک فتویٰ آپ کو بتانا ہے۔ صرف ایک فتویٰ بتانے کے نیت سے یہاں پر آیا ہوں، لیکن فتویٰ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ اگر ڈائریکٹ فتویٰ بتاؤں گا تو یہ دل جو ہے نا دھڑکنے لگے گا اور گلے کی طرف آ جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس فتوے کو بتانے سے پہلے کچھ واقعات کی طرف آپ کو لے جاؤں، تاکہ پھر جب فتویٰ بتاؤں گا تو مجھے امید ہے یہاں کا ہر فرد کہے گا قسم خدا کی ہم اس فتوے کو مانتے ہیں۔ ورنہ ابھی فتویٰ بتاؤں گا تو کہیں گے اتنے سارے مفتی کو ہم نے دیکھا، اتنے سارے علماء کو دیکھا، اتنے سارے اماموں کو دیکھا، کسی نے یہ فتویٰ نہیں بتایا۔ یہ کون نیا مفتی آ گیا جو کرسی پر بیٹھا اور جمعہ کے دن ایک فتویٰ داغ کے چلا گیا؟ اس لیے میں ابھی نہیں بتاؤں گا، پہلے میں آپ سے اقرار لوں گا۔ جب آپ پورا اقرار کرو گے پھر فتویٰ بتاؤں گا، اور پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فتویٰ سننے کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ میٹھی کھاڑی کا ماحول بدل جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ ارے کہو نا انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ یہاں کے ایک ایک انسان کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوگا اور وہ کہے گا آج تک دنیا کی خدمت کرتا تھا، اب میں پیارے نبی کی خدمت کروں گا۔ کہو صلی اللہ ہو۔ تو فتویٰ ابھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ جانتا ہوں بھائی کسی کا دماغ، کسی کا ٹیمپریچر ابھی ہائی ہو، کوئی بیچارہ بیوی پہ غصے ہو کے بھی آیا ہو تو وہ مجھ پر غصہ نکالے گا۔ ویسے بھی گھر کا غصہ مسجد میں نکلتا ہے، گھر کا غصہ مسجد پہ نکلتا ہے۔ جو گھر میں کسی کی کچھ نہیں چلتی ہوگی وہ بھی کبھی امام کو گالی دیتا، کبھی تراویح پڑھانے والے کو گالی دیتا، کبھی اذان دینے والے کو گالی دیتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی گالی کھاؤ، اس لیے فتویٰ بعد میں بتاؤں گا، اور اس وقت بتاؤں گا جب مجھے پورا یقین ہو جائے گا کہ میرا ہر بھائی اب میری بات کو مانے گا، اور قسم خدا کی وہ میری بات نہیں، وہ نبی کی بات ہے۔ ارے کہو نا صلی اللہ ہو۔ اچھا، اور ایک بات بتاؤ، نبی نے جو کچھ کہا اپنی زندگی میں، ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہر وقت کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زندگی میں جو کچھ کہا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا نبی نے اپنی مرضی سے کچھ کہا؟ ارے اپنی مرضی سے کچھ کہا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال میں آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا، 23 سال تک آپ نبی رہے، لیکن قسم خدا ہے رب جلال کی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ ہر وقت کہتے تھے جو میں کہتا ہوں زبان میری ہے، ورنہ بات تو خدا کی ہوتی ہے۔ بھائی زبان میری ہے، کلام تو کس کا ہے؟ ارے کہو نا کلام کس کا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرماتے ہیں کہ صرف زبان میری ہے ورنہ کلام تو اللہ کا۔ اس لیے جو فتویٰ میں آخر میں بتاؤں گا وہ میرا بھی نہیں ہوگا، کسی صحابی کا بھی نہیں ہوگا، نبی کا بھی نہیں ہوگا۔ وہ فتویٰ کس کا ہوگا؟ اس اللہ کا جو کھلانے پر آئے تو کھلائے، جب فیصلہ کرے نہیں کھلاؤں گا تو روٹی کا ٹکڑا بھی گلے میں نہیں اتر سکتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہسپتال میں پڑے ہیں، کہیں یہاں سے کھانا پہنچایا جا رہا، کہیں یہاں سوراخ کر کے کھانا پہنچایا جا رہا، کہیں یہاں سے بوتل چڑھائی جاتی۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، تیرے پاس کروڑوں روپے ہوں گے، لیکن میرا فیصلہ کہ اب اس زبان پر کھانا نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا۔ یہ اللہ رب جلال کا فیصلہ، اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت چلتی نہیں۔ تو میرے دوستو، میں ذرا پہلے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤں۔ ایک 12 سال کے لڑکے، ایک 12 سال کے واقعہ برابر سننا، ایک 12 سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود۔ کیا کہا جاتا تھا؟ بعد میں بڑے صحابی بن گئے، بڑے صحابی بن گئے، لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی۔ نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ نام یاد رہے گا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر کتنی ہے؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 12 سال کی عمر ہے، غریب خاندان کے لڑکے ہیں، اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودھری تھا جس کا نام تھا عقبہ۔ کیا نام تھا؟ عقبہ بڑا مالدار تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا۔ یہ 12 سال کے جو لڑکے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے۔ یہ 12 سال کے لڑکے غریب خاندان کے تھے، عبداللہ ابن مسعود، ان کا کام ہی یہ تھا کہ عقبہ کی بکریوں کو چرانا، روزانہ عقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے۔ اور یہ عقبہ جو تھا، جو میں نے کہا کہ مکے کا بڑا چودھری، یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن، یہ ہمارے نبی کا
कट्टर, इतना कट्टर दुश्मन आपको मालूम होगा। एक मरतबा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, हमारे नबी सजदे में थे। अबू जहल ने ऐलान किया, अरे किसी के यहाँ ऊंट ज़बह हुआ तो ऊंट की ओजड़ी लाओ या ऊंट का कल्ला, बड़ी हड्डी लाओ और ये मोहम्मद की गर्दन पे रख दो। तो ये सबसे पहला था जो खड़ा हुआ था। क्या नाम? उकबा। ये खड़ा हुआ, घर गया और ऊंट को ज़बह किया और ऊंट की ओझड़ी या ऊंट की हड्डी, जिसको कल्ला कहते, उठाया और लाकर हमारे नबी के गर्दन मुबारक पर रख दिया, जिसको कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते देखो मेरा नबी मेरे सामने झुकता है और दर्द किसी और के पेट में होता है। मैं दर्द किसके पेट में हुआ था? उकबा के। खैर ये उकबा जो है ये तो मक्के का चौधरी था। इसकी बकरियों को वो 12 साल का लड़का चराता था। कौन लड़के? हाँ भाई नाम सब कहो भाई साथ में। नाम क्या? हजरत अब्दुल्ला। मुझे इन्हीं को लेकर चलना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल की उम्र, बकरियां चराते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मक्का की किसी वादी में बिल्कुल गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, और ये बकरियों को चरा रहे। मक्का की किसी वादी में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद 12 साल के, बहुत सी बकरियां हैं, उसको चरा रहे हैं। अचानक हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद 12 साल के थे, उनकी नजर पड़ी कि 2 शख्स आ रहे और दोनों के चेहरे पर नूर चमक रहा। एक के चेहरे पर ज्यादा और एक के चेहरे पर कम, लेकिन दोनों के चेहरे चमक रहे, दोनों के चेहरे दमक रहे। ये 12 साल के लड़के कहते हैं, बाद में कहा, कहते हैं कि मैं 12 साल का और मैं मक्का की वादी में बकरियां चराता था। रोज आने वाले आते थे और जाने वाले, भाई वो तो रास्ता था, सड़क, आने वाले आते, जाने वाले जाते। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, आज जब 2 आदमी को देखा कि मेरी तरफ आ रहे तो बस मेरी निगाह ही नहीं हटती। मैं बार बार कोशिश करता कि मेरा काम तो बकरियां चराना, मेरा काम किसी को देखना नहीं। कहते मैं अपना चेहरा वहां करता, लेकिन कसम खुदा की ऑटोमेटिक मेरा चेहरा फिर उनकी तरफ चला जाता, ऑटोमेटिक मेरा चेहरा फिर उनकी तरफ चला जाता। वो 2 मालूम नहीं कैसे आ रहे, उनका चेहरा ऐसा चमकता दमकता, और उनमें एक का चेहरा तो ऐसा चमकता कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते ऐसा खूबसूरत इंसान तो मैंने कभी। अब वो कह रहे कि बकरियों को चराऊं कि उनको देखूं, बार बार जी चाहे कि उनको देखूं। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते मैंने इरादा किया कि मेरा काम बकरियों को चराना, मेरा काम उनको देखना नहीं। कहते मैं बकरियों में लगा कि मैंने देखा कि वो दोनों आदमी मेरे पास ही आ गए। कहते वो दोनों जो खूबसूरत आदमी थे, जिनके चेहरे पर नूर था, चमक थी, रौनक थी, वो मेरे पास आ गए और आकर मुझे कहा कि ए बच्चे, उन्होंने आकर कहा, इसलिए कि नाम नहीं जानते थे, कहा कि ए बच्चे ये बकरियां हैं, हम लोग बहुत प्यासे हैं, किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे, किसी एक बकरी का दूध निकाल के हमको दे दे, और जो तेरी उजरत होगी, जो तेरा किराया होगा, जो तेरा खर्च होगा, वो हम तुझे दे देंगे। वो दोनों आदमियों ने किससे मांगा? 12 साल के बच्चे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। लेकिन मेरे दोस्तों, जिनके दिल में अमानत होती है वो अमानत बड़ी प्यारी होती है। हालांकि ये 12 साल के, इनको क्या मालूम कि शरीयत क्या, अरे कुछ मालूम शरीयत क्या, कुछ नहीं मालूम। लेकिन क्या कहा कि जी तो चाहता है कि मैं तुम दोनों को दूध पिलाऊं, इसलिए कि तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है कि कब से मैं तुमको देख रहा था, जी तो चाहता है कि तुमको पिलाऊं, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं, ये बकरियां जिनकी है उनसे मैंने परमिशन नहीं लिया है, उनसे मैंने इजाजत नहीं ली, और बगैर इजाजत के किसी की बकरी का दूध निकाल कर मैं आपको नहीं दे सकता। कहते ये जवाब से वो दोनों और खुश हो गए। भाई वो दोनों जो आए थे और खुश हो गए, कहा कि बच्चा तू तो बड़ा प्यारा इम्तिहान में कामयाब हो गया, तेरी अमानत को देखकर तो हमें बड़ा रश्क आया, तू तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। लेकिन एक काम कर, उन दोनों ने क्या कहा, एक काम कर, तू तेरी बकरियों का दूध तो हमको नहीं पिला सकता, इसलिए कि बकरियों का जो मालिक है वो यहाँ है नहीं और उसकी इजाजत हमने लिया नहीं। इतना काम करके कोई ऐसी बकरी, ऐसी छोटी बकरी जो अभी दूध देने वाली नहीं, दूध देने के काबिल नहीं, यानी मतलब है कि उसके पेट में कभी बच्चा रहा नहीं और वो दूध देने के काबिल नहीं, बिल्कुल छोटी बकरी, जिसको उर्दू में पट कहते हैं, उर्दू में पट, और ये गुजराती जुबान में उसको पाट कहते हैं। तो कहा कि ऐसी बकरी जो बिल्कुल बच्चा भी नहीं रखी, बच्चे को जना भी नहीं, इतनी छोटी बकरी, वो हमको बता दे। तो कहा कि उसका क्या करोगे? तो उन दोनों ने कहा हम उसमें से दूध निकालेंगे। तो वो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये चेहरे से तो बहुत अच्छे मालूम होते हैं लेकिन अकल के बहुत कम मालूम होते हैं। वो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, फौरन दिमाग में बात आई कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, इसलिए चेहरा तो मैं बार बार देखता था, लेकिन अकल के कोरे मालूम होते। अरे वो बकरी जिसके पेट में आज तक बच्चा नहीं, जिससे बच्चा जना नहीं, उसके थन में दूध कहां से आएगा? भाई छोटी बकरी दूध कहां से देगी? लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं जब वो जिद करने लगे तो मैंने एक बकरी की तरफ इशारा किया कि देखो वो छोटी बकरी है, जाओ वहां से दूध निकालो। कहते मैंने इशारा किया तो दोनों बुजुर्ग वहां चले,
भाई दोनों बुजुर्ग वहां चले। तो मैं सोचता रहा कि कैसी अकल है, इतने बड़े बड़े हो गए, इतनी भी अकल नहीं कि ये बकरी दूध कहां से देगी। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मेरी अकल हैरान हो गई, मेरी अकल हैरान हो गई जब मैंने देखा कि दो साथियों में से एक साथी ने जब थन पर हाथ रखा और थन को मलना शुरू किया तो इतना फोर्स से दूध उतरा कि ऐसा दूध तो मैंने कभी उतरता नहीं देखा। कहते वो छोटी बकरी के थन से एक ने दूध निकालना शुरू किया और दूसरे साथी ने बर्तन में भरना शुरू किया। थोड़ी देर में तो पूरा बर्तन भर गया, थोड़ी देर में पूरा बर्तन भर गया। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हाँ ख्याल आया, चेहरे के भी अच्छे और अकल के भी रोशन हैं। भाई चेहरा भी अच्छा और इनकी अकल तो ऐसी पहुंची हुई कि जहां कोई दूध नहीं निकाल सकता। अरे ऐसी बकरी के थन से दूध निकलेगा, लेकिन एक ने हाथ रखा, थन को मला और दूसरे ने बर्तन रखा तो सारा दूध भर गया। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि वो दोस्त से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इसलिए कि एक तो ये कमाल देखा और मोहब्बत ये हो गई कि वो प्यासे थे लेकिन उन्होंने दूध पिया नहीं। मुझे कहा ये बेटे इधर आ, पहले तू पिएगा फिर हम पिएंगे, पहले तू पिएगा। कहते मैं भी प्यासा भूखा, मैंने दूध पिया, फिर कहते वो दोनों साथियों ने पिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते वो दोनों बुजुर्ग कौन थे? फरमाते वो कोई नहीं थे, एक थे हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे थे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद 12 साल के कहते हैं कि वो दो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, एक का नाम मालूम हुआ अबू बकर है और दूसरे का नाम मालूम हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते खैर ये दूध का वाकया हो गया, वो दोनों बुजुर्ग चले गए। लेकिन अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो कहते हैं वो समझना, कहते मेरी उम्र तो कितनी थी? 12 साल। कहते मैंने तो जल्दी जल्दी सब बकरियों को लिया और सीधे मक्का में वो जो मालिक रहता था उकबा, उसके पास गया और जाकर कहा कि ये बकरियां तुझे मुबारक, कल से मैं तेरी बकरियों को नहीं चराऊंगा। क्या कहा? कल से मैं तेरी बकरियों को नहीं चराऊंगा। तो वो उकबा भी पूछने लगा अरे बेटा क्या हो गया, आज तक मेरी बकरियों को चराता था, अब बकरियां नहीं चराएगा? तो कहा कि नहीं बकरियां नहीं चराऊंगा, इसलिए कि मेरे दिलो दिमाग में एक बात बैठ गई है कि वो दो बुजुर्ग जिन्होंने इस बकरी के थन से दूध निकाला, अब तो मैंने तय कर लिया जिंदगी गुजारूंगा तो उन्हीं की चौखट पर गुजारूंगा, अब तो जिंदगी गुजारूंगा उन्हीं की चौखट पर गुजारूंगा, अब तेरी बकरियों को चराने वाला नहीं। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं 12 साल का, मैं ढूंढने लगा कि ये दोनों का पता क्या। कहते पता मिल गया और मैं पहुंच गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये 12 साल के अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं जब हुजूर के पास गया ना तो मैंने हुजूर से कहा कि अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन जो दीन आप लेकर आए हैं वो कलमा मुझे पढ़ा दो। आप मेरे नबी, आप मेरे रसूल, आप मेरे पैगंबर, जो कहोगे वो करने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी खिदमत में मुझे कबूल कर लो। मेरे दोस्तों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए और अपनी खिदमत में, अरे कौन अपनी खिदमत में? इसीलिए तारीख में जो जुमला लिखा, मैं तो अरबी जानने वालों को कहूंगा ये जुमला याद कर लो, इतना प्यारा जुमला। क्या जुमला लिखा? तारीख में लिखा अब्दुल्ला इब्ने मसूद की किस्मत क्या लिखा? इंतक़ल मिन खिदमतिल गनम इला खिदमति सय्यिदिल उमम। तारीख में लिखा इंतक़ल मिन खिदमतिल गनम इला खिदमति सय्यिदिल उमम। तारीख में लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की किस्मत देखो, कल वो दिन था बकरियों को चराते थे, आज वो दिन था उसकी खिदमत में आ गए जिससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। भाई कल बकरियों का चराने वाला, आज नबी की चौखट पर खिदमत करने वाला। बताओ छलांग लगाई कि नहीं लगाई? अरे ऐसी छलांग अल्लाह हमको भी नसीब फरमाए। कैसी ऊंची छलांग है। कल वो दिन था जो बकरियों को चराते, बकरियों की गंदगी में रहते, बकरियों के दूध में रहते, आज अल्लाह ने उस जगह पर पहुंचाया जिस जगह से बढ़कर कोई जगह नहीं हो सकती। भाई हमारे नबी के पास पहुंचे, नबी का दर्जा कितना ऊंचा, नबी का दर्जा कितना ऊंचा कि हदीस की किताबों में और फिक़ह की किताबों में लिखा कि अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह फरमाते मेरे नबी का दर्जा तो मेरे अर्श से भी ऊंचा है। अल्लाह फरमाते मेरे नबी का दर्जा तो काबे से भी ऊंचा है। भाई मेरे नबी का दर्जा तो काबे से भी ऊंचा, मेरे नबी का दर्जा तो अर्श से भी ऊंचा। उस नबी की खिदमत में कौन पहुंच गए? और फिर मेरे दोस्तों ऐसी खिदमत की कि आज भी आप किताब उठाओगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बारे में लिखा साहिबुल विसादा। क्या लिखा? साहिबुल विसादा, यानी हुजूर का तकिया इनके पास रहता था। हुजूर को आराम करना हो फौरन तकिया दे देते। इनको कहते साहिबुल नालेन, हुजूर के जूते मुबारक इनके पास रहते। जब हुजूर को जूते की जरूरत इन्होंने सामने रख दिया। बल्कि लिखा है साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल को भेद की बात बतानी तो किनको बताते? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। और कहा जाता हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अब नबी के दरवाजे पर आ गए। भाई नबी के दरवाजे पर आ गए। किसी ने पूछा
کہ عبداللہ تم نے یہ دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تم نے اس دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کتنا پیارا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ کیوں فیصلہ نہ کرو؟ یہ نبی کے مبارک ہاتھ بکری پر لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. ایک چھوٹی بکری کے تھن پر ان کے ہاتھ لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو قسم خدا کی ان کا ہاتھ مجھ پر لگے گا تو اللہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دے گا. ارے پہنچا دے گا نہیں پہنچا دے گا. جس نبی کا ہاتھ بکری کے تھن پر لگ جائے، چھوٹی بکری جو قیامت تک دودھ نہیں دے سکتی، وہ دودھ دینا شروع کرے تو وہی بکری، وہی نبی کا ہاتھ اگر ہمیں مل جائے تو بتاؤ ہم بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ نبی کا چہرہ مل جائے، قسم خدا کی وہ چہرہ جنت تک پہنچا دے گا. ارے پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. اب میرے دوستو سننا، یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ہوئے کس کے دروازے پر؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بڑے ہوئے. اور کیسا علم، کیسا علم، اتنا علم، اتنا علم میرے دوستو، اتنا علم کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا. سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، رات کا سناٹا چھایا تھا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، سننا برابر ساتھ میں کہو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مسجد کے پاس سے گزر رہے. رات کا سناٹا چھایا، اللہ کے رسول بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، یہ تینوں ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ دروازے سے جا رہے تھے اور مسجد میں کون قرآن پڑھ رہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی آواز نے حضور کے قدم کو روک دیا. ان کی آواز نے حضور کے قدم کو، اور حضور بہت دیر تک قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جانتے ہو کون اندر پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ بھی آواز پہچان گئے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے. کہا کہ ہاں عبداللہ ابن مسعود ہے. اور سن لو، یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا؟ فرمایا من اراد ان یقرأ القرآن رتبا فلیقرأ علی قراءت ابن مسعود. فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنا ہو اور ایسا پڑھنا ہو جیسا جبرائیل لے کر آئے تو وہ عبداللہ کا قرآن سنے. قسم خدا کی وہ ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے جبرائیل نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے. بتاؤ کتنا علم ہو گیا ہوگا. ارے ہوا ہوگا نا. بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک اور بات بتاؤں. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے، ایسے ہی بیٹھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کیا فرمایا؟ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئے. ارے بھائی کوئی بڑا، اتنا بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں. خدا کے بعد جس کا درجہ وہ کہے کہ قرآن سناؤ تو شرم آوے نہ آوے؟ تو عبداللہ ابن مسعود شرما گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے. بھئی کیا کہا؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو، ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میں تم کو کیسے قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو، یعنی جس پر قرآن اترا وہ پڑھے کہ میں پڑھوں؟ ارے سوال سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم پڑھ کے سناؤ. تو کہا میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا کہا؟ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کا قرآن سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا کہ اے نبی جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی زبان سے تم قرآن سنو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حیران ہو گئے. کہا اللہ سمانی، کہا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں زمین پر کوئی لے نہ لے، آسمان پر خدا تیرا نام روز لیتا ہے. زمین پر کوئی لے نہ لے، آسمان پر تیرا نام خدا روز لیتا. اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیا جو چوتھے پارے میں ہے. کون سی سورت؟ سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے دوستو بتاؤ، جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے خدا نبی کو بھیجتا ہو، بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ بھائی آپ جواب دیتے جاؤ. بھائی اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ آسمان سے اللہ نبی کو بھیجتا ہو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا، اس کا قرآن سن لو. اس لیے کہ اس کا قرآن پڑھنا بڑا پیارا ہے. تو نبی آئے اور قرآن سنا. تو بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی داستان چل رہی. کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. کیا فرمایا؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. قسم خدا کی کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب اتری، کیسے اتری، کون سے وقت اتری، اور اس وقت آیت کے ساتھ فرشتے تھے یا نہیں تھے، نبی سو رہے تھے یا نبی جاگ رہے تھے، وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا. قسم خدا کی کسی بھی آیت کے
کے بارے میں بتا دو، عبداللہ کا سینہ ساری باتوں کا جواب دے دے گا۔ اب بتاؤ جن کے پاس اتنا علم ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں مفتی بہت ہیں بھائی، فتوا دینے والے مفتی، ارے کہو نا، اب تو گھر بیٹھے بیٹھے مفتی ملتے ہیں، گھر میں بیٹھا کبھی قرآن پڑھا نہیں وہ بھی فتوا نکالتا، ارے نکالتا نہیں نکالتا، اور کسی بڑے مفتی کا فتوا ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو، ہاں تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا، نکالے گا، دیکھے گا بھائی جائیداد، باپ مرا، اب کیا کیا کس کو حق دینا، تو 3 بہن ہے، 2 بھائی ہے، ماں ہے، ابا ہے، فلاں ہے، خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوا بنائے گا، اور ایسا فتوا بنائے گا سب کٹے، خود بچ گیا، سب کٹ گئے، خود بچ گیا۔ میرے دوستو اس لیے ایک بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ جو کچھ کرتے ہیں، قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں 500 روپیہ قرضہ لیا تھا، تیرے پاس تھا پھر بھی تو نے چکایا نہیں، اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا ہوں، بھائی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا، تیرا روزہ اس کو دیتا، تیرا حج اس کو دیتا، تیرا عمرہ اس کو دیتا۔ بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے، ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور وہ بھی بڑے اسکرین والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، کلر والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور 40 چینل سے لے کر 120 چینل تک کا، اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے، لیکن کسی کے 3 سال سے 500 روپے لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی قرضہ ادا نہ کرے۔ ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی میں نہ پڑھاؤں۔ نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاتا۔ ہاں بھائی شریعت اس کا نام ہے، ہاں شریعت اس کا نام ہے۔ تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ دنیا میں مفتی بہت ہے، لیکن ہر مفتی کو کسی مدرسے والے نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی، ہے نا بھائی؟ چوکس بات، ارے کہو نا، ہر مفتی کو کس نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی؟ مدرسے والے نے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا انت افقہ الامہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے۔ میں مفتیوں کا سردار اللہ نے، اور میں نے شروع میں کہا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا کہ اے نبی آج عبداللہ کو بتا دو قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن وہ بات کے ہوں گے سب سے بڑے مفتی آپ ہیں، اس لیے کہ سب مفتیوں کو سرٹیفکیٹ مدرسے نے دی، عبداللہ ابن مسعود کو سرٹیفکیٹ نبی کی زبان نے دی ہے، اور نبی کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان؟ ہاں تو میرے دوستوں بتاؤ کتنے بڑے مفتی ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی بھی ہیں، قرآن کی 6666 آیت کا علم کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس۔ اور میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایسے ہیں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، بھائی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم، بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی۔ کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، ایک وادی میں جانا ہے، اور اس وادی میں جنات ہے، اور ان جناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے۔ بھائی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی، اور ہمارے نبی، ارے کہو نا ساتھ میں، وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت ڈر لگتی، بھائی ہم لوگوں کو جناتوں سے ارے ڈر لگتی نہیں لگتی؟ اچھا کہا تھا 25 سال کا 35 سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا، کہا کیوں نہیں سوتا؟ کہا گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی، اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھینچتا ہے۔ میں ہم لوگوں کو جناتوں سے بڑا ڈر لگتا، لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدل گیا، کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں فلاں وادی میں جاؤں اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں۔ تو ہمارے نبی نے ایسے امتحان سے پوچھا، بہت سارے بیٹھے تھے، کون میرے ساتھ آئے گا؟ کون میرے ساتھ؟ بھائی ہمت کسی کی؟ ہاں سارے صحابہ خاموش، کون آئے گا؟ ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی، لیکن یہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ کون صحابی؟ نام سے زور سے کہو، کون سا صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے دیکھنے لگے، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور انہوں نے انگلی اٹھائی۔ تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے،
آگ کی مخلوق کے پاس جا رہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور کہا آپ کے ساتھ رہو تو پھر ڈر کس کا لگے گا؟ بھائی مجھے ان کا ڈر کیوں لگے؟ اس لیے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ، انسانوں کا سردار میرے ساتھ، جناتوں کا سردار میرے ساتھ، اور خدا کی مدد جس کے ساتھ، اس کے ساتھ ڈر کس بات کی؟ جب تک آپ ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خیر جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے انگلی اٹھائی کہ ہم بھی چلیں گے۔ بھائی اب سارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا، اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا، اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا؟ عبداللہ ابن، اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے۔ کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں مکہ کی وادی میں گیا میں بھی تو انسان تھا، میں نے اتنے بڑے بڑے جنات دیکھے کہ جن کا سر گویا آسمان سے بات کرتا، اتنے بڑے بڑے، اور پوری وادی بھری ہوئی۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے اندر بھی ہمت تھی، اس لیے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا، وہ جناتوں نے جواب دیا، اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا۔ کیا پڑھ کر سنایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری سورہ رحمان سنائی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنات کے آنکھ سے جیسے آنسو کا دریا بہ رہا ہے، ہر جن کے آنکھ سے آنسو کا دریا بہ رہا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جناتوں نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود، اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا، میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتوا بتاؤں گا، ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات، کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے۔ لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی، اور نبی نے نہیں کہا، نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے، اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے۔ تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی، زور سے کہو نا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی۔ ایک بات بتا دو، عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا؟ بھائی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے، کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے کہاں؟ کوفہ، دین پھیلانے کے لیے کہاں گئے؟ کوفہ۔ تو کوفہ میں منبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے، میں کھڑے کھڑے زبانی، ہاتھ میں کچھ نہیں، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو، مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے منبر پر کھڑے ہو جاتا، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا، کہا ویحک من ہو، کہا کہ برباد ہو، کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے، کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے، کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے، جن کو آپ نے بھیجا، یعنی کون؟ حضرت عبداللہ۔ بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ، کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے۔ کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے، اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی، ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن، اب فتویٰ بتاؤں، زور سے کہو نا، مجھے ہمت آ جائے گی۔ بتاؤ نا، برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا، لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے۔ ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا۔ ہاں فتویٰ سننا میرے دوستو، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے، اور اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا، عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا۔ کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فتویٰ سننا، فتویٰ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو، آنکھیں سلامت، کان سلامت، پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، جوانی، اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو، پاور دیا ہو، قدرت دی ہو، وہ اندھا نہیں، وہ لولا نہیں، وہ لنگڑا نہیں، وہ بہرا نہیں، وہ گنگا نہیں، بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے،
بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد، ارے کون اذان ہو تو مسجد میں، ہاں کسی کی طاقت دی اللہ نے، آنکھیں دی ہے، کان ہے، ناک ہے، بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتویٰ، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے۔ منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتویٰ ہے، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا بھائی، فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی، سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بھائی فتویٰ سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتویٰ کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو، کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا، تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا فتویٰ دو گے بھائی؟ مجھے تو فتویٰ دینے بھی ڈر لگتا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا، اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ، کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارے بھائی زور سے کہو آمین۔ ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو، جو خدا دے سکتا وہ خدا۔ اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا۔ قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں، میں اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا، اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا۔ تو جو خدا دے سکتا وہ خدا، یہ تو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتویٰ کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات، الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہیں مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی فتویٰ دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی، کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا۔ میرے دوستو یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے۔
اب میرے دوستوں بات ختم کرو بھائی، سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز؟ میں 3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا، لیکن 3 باتیں بہت پیاری ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا، لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ میں نے اسی لیے کہا تھا فتویٰ سننے کے بعد میٹھی کھاڑی کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے۔ قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس لیے کہ سب مومن رہنا چاہتے، کوئی منافق بننا، کوئی ایمان چھوڑنا؟ ارے میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے۔ بھائی ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ۔ اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے 3 فائدے، اور اتنے بڑے بڑے فائدے، قسم خدا کی سارا پرابلم ختم، سارا پرابلم۔ سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا، بھائی گناہ چھوڑنا۔ آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے، ہے نا؟ جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان، شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں؟ جس کو جوا کھیلنے کی عادت، کسی کو گالی بولنے کی عادت، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت، سوچتا کیسے چھوڑوں؟ میرے دوستوں کبھی تعویذ لیتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یہ کوئی علاج نہیں بھئی۔ یہ علاج میں آپ کو بتاؤں، علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، پھر فکر مت کر، گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری۔ ہاں تو بھائی پڑھو گے نماز، کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک۔ دوسرا فائدہ، سب روزی کے لیے پریشان۔ ارے پریشان کے نہیں پریشان، مولانا صبح سے گیا رات آیا، معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں۔ ارے نہیں چلتا نا گھر؟ میرے دوستوں قسم خدا کے ایک علاج بتاتا ہوں، لیکن 1-2 دن کا نہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتے تو کر لے، روزی کی فکر مت کرنا، میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا۔ میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا، اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا، اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی، اکیلا نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی، تیرے بچے بھی، سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے، میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ ارے تو گنتا ہے، میں تو بغیر گھینے لٹا دوں گا۔ ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی، سب کہو سبحان اللہ، اس لیے یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا، تو نمازی بن جا، دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، نمازی بن جا۔ تو نمازی بنے گا، تو مرے گا، میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا، ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی، اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی، اس کا بچھونا تیری قبر میں ہوگا، اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا، پھر قبر میں سو جا، تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا۔ تو بھائی یہ 3 فائدے سے بڑھ کر کوئی فائدہ چاہیے؟ سارے پرابلم حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کس میں حل ہو رہے؟ نماز میں۔ تو ارادہ پکا؟ پہلے تو ہاتھ اٹھایا، اب میرے دوستو ہاتھ بھی اٹھے گا، زبان بھی چلے گی۔ ہاں ہاتھ اٹھا دے بھائی، سب کہو، میں جو کہوں وہ کہو، تاکہ بات بالکل پکی۔ آپ سے انشاءاللہ، انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں، انشاءاللہ سے، انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا۔ اسے جو میں کہوں وہ کہو، کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر، حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر، آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ارے کہو نا میری ایک بھی نماز قضا، اور ساتھ میں کہو کل کی فجر، بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا، کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا۔ بھائی وعدہ پکا؟ ارے کہو نا وعدہ پکا؟ اب تو پلٹو گے نہیں نا؟ جزاک اللہ۔ بھائی مجھے جو فتویٰ پہنچانا تھا الحمدللہ پہنچا دیا، اب باقی کام، ارے باقی کام آپ کا اور میرا، بھائی دونوں کا۔
نماز تو مجھے بھی پڑھنا، آپ کو بھی پڑھنا، اور ابھی انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، سب جم کر بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ سنتیں پڑھیں یا ہم خطبہ شروع کریں، اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہ ہم جس گھر میں بیٹھے، کس کا گھر ہے؟ زور سے کہو نا، یہاں کسی کی یہ گھر ایسا جس میں کوئی حکومت نہیں چلا سکتا، یہ تو کس کا گھر ہے؟ یہاں جو کوئی حکومت چلاتا اللہ اس کو کھینچ کے باہر کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ بھائی آپ کے گھر میں آ کے کوئی دادا گیری کرے، آپ برداشت کرو گے؟ ارے کہو نہ، کرو گے؟ آپ کیا کہو گے کہ بھائی یہ تیرا گھر ہے، نکل یہاں سے؟ تو اللہ بھی کہتا میرے گھر میں کوئی حکومت نہیں چلائے گا، یہ میرا گھر ہے۔ بھائی گھر کس کا ہے؟ اللہ۔ اور آج اللہ کے گھر کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، بھائی دیکھو نا ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ پلاسٹر کی ضرورت ہے، اور آپ جب آئے ہوں گے تو آپ نے وہ منارہ بھی دیکھا ہوگا، اوپر کا کام بھی دیکھا ہوگا۔ تو میرے دوستوں دیکھو، اللہ کے راستے میں اللہ زیادہ نہیں مانگتا، اللہ زیادہ نہیں مانگ، اسی لیے ابھی قربانی کا معاملہ آئے گا تو ہم چاہتے کہ بھائی بڑا بکرا میں لوں، اللہ کہتا مجھے بڑے بکرے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کہتا مجھے اس کے خون کی بھی کیا ضرورت ہے، اس کے گوشت کی بھی کیا ضرورت ہے، میں تو دل دیکھتا ہوں، اگر دل سے تو نے چھوٹا بھی لیا ہوگا کل پل صراط پر تیری سواری بنا دوں گا، ہے نا بھائی؟ سیدھی سادی بات ہے۔ تو میں ایک بات کہوں میرے دوستوں، یہ اللہ کے گھر کا کام باقی ہے۔ اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے، جتنی آپ کو طاقت دی ہے، آپ یہ کہو کہ انشاءاللہ میرا پیسہ اس اللہ کے گھر کے پیچھے لگے گا انشاءاللہ۔ ارے بھائی لگے گا نا انشاءاللہ؟ اور لگے گا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن نقد وصولی یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہو، اوپر بیٹھے ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہو، آپ لوگ آج میرا ایک کام کرو گے، بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اور میں یہ اس لیے آپ کے پاس کام کرواتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب مالدار ہو جائے، بھائی میں چاہتا ہوں سب، بھائی مالدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں نا؟ ارے کہو نا کوئی گناہ تو نہیں نا؟ ارے مالدار حضرت عثمان تو مالدار تھے نا، پھر بھی جنتی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے پھر بھی، تو میں چاہتا ہوں میرے دوستوں مالدار بن جاؤ۔ تو ایک کام کرو گے، وہ کام کیا کہ ابھی یہاں سے نکلو گے تو مسجد کی سیڑھی پہلے نہیں اترو گے، پہلے جتنا آپ کی طاقت ہوگی دے دو گے، اور جیب میں نہیں لائے ہوں گے تو زبان سے لکھا دو گے۔ ہاں بھائی وعدہ پکا؟ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا بھائی، کوئی خالی ہاتھ، جمعہ کا دن ہے کوئی نہیں جائے گا، سیڑھی اترے گا نہیں، جو جیب میں ہوگا طاقت ہوگی وہ دے دے گا، اور اگر جیب میں نہیں لایا تو لکھا۔ اس لیے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں میں چاہتا ہوں وہ کھڑے ہو جائے ذرا، جو ذمہ دار ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہی باہر کھڑے ہو جائے۔ بھائی ماشاءاللہ آپ اور کون ہے ساتھ میں؟ بھائی یہ مزمل بھائی کھڑے ہو جاؤ، بھائی جو جوان ہے دو چار کھڑے ہو جاؤ، بھائی یہ دو چار جو کھڑے ہوئے وہ انشاءاللہ باہر ایک بڑا رومال لے کر کھڑے رہیں گے، اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا میں بھی ایسے سیڑھی نہیں اتروں گا، میں بھی دوں گا، آپ بھی انشاءاللہ۔ ارے دو گے نا؟ اور کوئی ایسا کہے گا مولانا ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ بیان کرنے والے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے، تو بھائی خالی ہاتھ آیا لیکن منہ میں زبان لے کر آیا نا۔ بھائی ان ذمہ داروں کو وعدہ کر لے، اللہ کے گھر میں وعدہ کر لے کہ دیکھ بھائی ابھی نہیں لایا، 2 دن کے بعد پہنچا دوں گا، ارے 1 مہینے کے بعد پہنچا دوں گا، ارے 6 مہینے کے بعد پہنچا دوں گا، لیکن مومن کا وعدہ پکا ہوتا ہے۔ تو بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ بیٹھ جائے بھائی، ذمہ دار حضرات یہ فرض نماز کے بعد رومال لے کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی آپ لوگ بیٹھ جائے۔ اور دوسری بات میں بتاؤ، میں نے آپ کو کہا تھا یہ دو گے تو کیا بنو گے؟ ارے کہو نا دو گے تو کیا بنو گے؟ بولنے شرم آتی، دل تو بہت چاہتا ہے۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو مالدار اس لیے بناتا ہوں، میں نہیں بناتا، اللہ کیا کہتا وہ سن لو، اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ فرماتے میرا وعدہ سن لے، تو میرے گھر میں 1 دے گا، مرنے سے پہلے میں تجھے 10 پہنچا دوں گا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ پھر کیا فرمایا؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ۔ کہا اللہ نے کہا یہ تو میرا قاعدہ ہے، 1 دے گا، مرنے سے پہلے کتنے دوں گا؟ 10۔ آگے اللہ کیا کہتے؟ پیار محبت سے دے دے، 1 دے گا، مرنے سے پہلے 100 پہنچا دوں گا۔ کتنے پہنچا دوں گا؟ آگے اللہ کیا کہتے؟ اور پیار سے دے دے، بڑے پیار سے دے دے، تو 1 دے گا، میں 700 پہنچا دوں گا۔ لیکن میرے دوستو اللہ 700 پر بھی رکنے والے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ایسا دے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایسا دے دے تو گن کے دے گا، میں بغیر گنے تجھے لوٹا دوں گا۔ تو گنتے گنتے تھکے گا لیکن میں دیتے دیتے تھکنے والا۔ تو بتاؤ یہ کرو گے تو مالدار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اور یہ میرا وعدہ نہیں، بھائی میرا وعدہ ہو تو بھائی جھوٹ بھی بولے، لیکن یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ تو بھائی جن حضرات کی سنتیں باقی ہو جلدی سے ادا کر لے، اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد اللہ، اولا اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ عز وجل فی السر والعلن، فإن التقوى تلامذ الإيمان كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد اللہ، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعباد الله، إن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق كما قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.